اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق و رحمت سے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 144 145 اور 146 دیکھیں گے۔ یہاں پہ قد یقیناً نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلب بار بار پلٹنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان میں فلنولینک ہم لازماً پھیر دیں گے آپ کو قبلے کی طرف ترضاہا آپ پسند کرتے ہیں جسے فولِ سو آپ پھیر دیں وجہ کا اپنا چہرہ شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی وحیث ما اور جہاں بھی کنتم تم ہو فولو تو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اس کے وَإِنَّ اور بلا شبہ الذین وہ لوگ جو اوت الکتاب دی گئی تھی کتاب لَیَعْلَمُونَ بے شک وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل عما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں وَلَئِنْ اور یقیناً اگر آتیتا ہم آپ لے آئے الذین ان لوگوں کے پاس اوتو جنہیں دی گئی تھی الکتاب کتاب بکل آیاتٍ ہر نشانی ماں نہیں تابعوا وہ پیروی کریں گے قبلہ تک آپ کے قبلے کی وما اور کسی صورت نہیں انتا آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی وما اور نہ کسی صورت بعض ہوں ان کا بعض بتابعین پیروی کرنے والا ہے قبلتاً قبلے کی بعض کے وَلِئِنْ اور یقیناً اگر اتبعت آپ نے پیروی کی ہواہم ان کی خواہشات کی من بعد اس کے ماں جو جا کا آیا ہے آپ کے پاس من العلم ان میں سے انکا یقیناً آپ اذا تب لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے الذین جن لوگوں کو آتیناہم دی ہم نے الکتاب یعرفون وہ پہچانتے ہیں اسے کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور واقعتاً فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون یقیناً وہ چھپاتے ہیں الحق حق کو فہم حالانکہ وہ یعلمون جانتے ہیں۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرہ اسی طرف پھیر لو اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بلا شبہ وہ جانتے ہیں اشیاء بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقع حق ہے اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں اور یقیناً اگر آپ لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی تھی ہر نشانی آ جائے ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں پھر یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو بالکل ایسے پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ بھی ہے جو یقیناً اللہ کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ کی رحمت و توفیق سے اب آج ہم اس کی آیات کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اکثر مدینے والے یہودی تھے اللہ کے حکم سے آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا جس سے یہودی خوش ہو گئے۔ آپ نے تقریباً 10 ماہ سے کچھ ماہ اوپر بیت المقدس کی نماز پڑھی لیکن چاہت یہی تھی کہ ابراہیمی کی قبلے کی طرف ہی تھی آپ کی خواہش تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا آپ آسمان کو دیکھتے رہتے تھے اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ قبلے کی تبدیلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی خواہش کو ظاہر کیا ہے کہ ہم آپ کے حالات سے لا علم نہیں ہیں ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور ہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور وہ ہے کعبہ۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ قبلے کے متعلق حکم نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جلدی فرمائی۔ مسلمانوں نے کس بنا پر بیت المقدس کو قبلہ بنایا، یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معمول تھا کہ جن امور میں وحی نہیں آتی تھی ایسے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کرام کی پیروی کرتے تھے۔ اس بنا پر آپ نے اس سلسلے میں جب کوئی وحی نہیں آئی تو آپ نے بیت المقدس کو ہی قبلہ بنا دیا، لیکن پھر بھی خواہش تو یہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دین اسلام اپنی اصل شکل میں نمایاں ہو، اس لیے ہجرت کے دوسرے سال یہ حکم آ گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ قبلے کی تبدیلی اس لیے بھی ضروری تھی کہ جب یہود کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب سے ہٹا دیا تو پھر ضروری ہو گیا کہ دین کو یہودی روایات سے الگ کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین اپنی خالص شکل میں آ جائے۔ فولی وجہ کا شطر مسجد الحرام، سو آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دیں۔ یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی اپنے چہرے کو اس طرف موڑ لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، جدھر بھی رہتے ہوں، جدھر بھی گئے ہوں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی اہل کتاب کیسے جانتے تھے کہ طویل کعبہ کا حکم رب کی طرف سے ہے؟ کیونکہ یہ آیت تو یہی شو کر رہی ہے نا کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، یہ حق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی جو کہ انبیاء کرام آئے اور جو ان کی کتابیں اتری اس میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ آخر نبی آئے گا تو قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ یہودی صرف حسد، کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان کو چھپاتے تھے۔ اب یہاں پہ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر بھی ہیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، تو سوال ہے کہ کیا غیر قبلے کی طرف رخ کر کے کوئی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل۔ سفر میں سواری پر جب آپ نفلی نماز پڑھیں گے تو غیر قبلے کی طرف کرنا جائز ہے، جبکہ آپ کا دل کا رخ بیت اللہ کی طرف۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ وہی بات آ گئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ سواری پر یاد رکھیں نفل نماز ہوتی ہے، فرض نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سے بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے فرض نماز سواری پہ بیٹھ کے پڑھی ہو۔ جس وقت فرض نماز پڑھنی ہوتی تھی سواری سے اترتے تھے، جماعت کروانی ہو زیادہ لوگ ہوتے تو جماعت کرا لیتے تھے، اکیلے تھے تو وہ پھر بھی اتر کے فرض نماز ادا کرتے تھے، اور اگر سواری پہ ادا کرتے تھے تو وہ صرف نفل نماز ہوتی تھی۔ آپ اس سنت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باوضو نکلیں اور جب آپ کا تھوڑا سفر ہو جائے تو آپ نماز پڑھیں، 2 نفل صرف یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں سنت نبوی پر عمل کر رہی ہوں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی پورا ثواب ملے گا۔ اور جہاں تک قبلے کی رخ کی بات ہے تو اس کے لیے انہوں نے بتا دیا ہے، واضح یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ سفر میں سواری پر نفلی نماز غیر قبلے کی طرف بھی جائز ہے۔ یعنی آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، تو پھر آپ اپنے اجتہاد سے قبلے کی سمت مقرر کر کے نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ نے غیر قبلے کی طرف نماز پڑھ لی ہے تو یقیناً نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اسی طرح حالت جنگ میں غیر قبلہ کی طرف نماز جائز ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہود کو تنبیہ کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہیں۔ اس میں اعتراض کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے تسلی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یقیناً یہ ان کی رب کی طرف سے ہی اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے، اس آیت کے توسط سے شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ تمہارا معاملہ کسی بے خبر ہستی سے نہیں ہے،
تمہارا معاملہ کوئی ایسی ہستی سے نہیں جو بے خبر ہے، جس کو کوئی علم ہے، نہیں، بلکہ وہ رب علیم ہے، خبیر ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی فکر کرو۔